السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللهم رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا. رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، استثناء میں بہت سارے مسائل پڑھے ہیں ہم اور پڑھنے والے بھی ہیں۔ آج ہمیں پڑھنے کا ہے الحکم اذا قدرت الا لغیر التوکید۔ ہم توکید کے لیے الا کو تکرار کیے تو کیا حکم رہے گا وہ پڑھے ہم۔ آج ہم پڑھیں گے تأکید کے لیے نہیں، ایسے ہی تکرار کیا تو استثناء کا مستثنیات کا حکم کیا رہے گا۔ اس میں دو قسم ہے۔ پہلے یہ تکرار کرنا، وہ استثناء مفرغ ہونا، استثناء غیر مفرغ ہونا، ایسے دو قسم ہے۔ پہلے ہم پہلا قسم پڑھتے ہیں۔ استثناء مفرغ میں تکرار کیا تو الا کو، وہ بھی تأکید کے لیے نہیں، تو کیا رہے گا حکم مستثنیٰ کا۔ وہاں حکم مثال ہے ما قام الا زید الا عمرا الا بکرا۔ ادھر کیا ہوا؟ الا زید الا عمرا الا بکرا، ایسے تین استثناء ہے اس میں۔ تو اس میں حکم ہے شغلت العامل بواحد ونصبت الباقیہ۔ ادھر کیا کرنے کا؟ ایک کو عامل سے مشغول بنانے کا، اس میں ایک میں کیا رہے گا؟ اعراب رہے گا، باقی سب کو نصب دینا ہے، وہی ہے حکم۔ مفرغ ہوا تو کیا کرنے کا؟ مفرغ ہوا تو کسی ایک کو کیا کریں گے؟ وہ بھی متعین نہیں ہے، کسی ایک کو وہ عامل سے عمل کروانے کا اور باقی سب کو نصب دینا ہے۔ ما قام الا زید الا عمرا الا بکرا، استثناء مفرغ ہے، اس میں غیر موجب ہی رہے گا۔ وہ ابھی پہلے ہم پڑھے تھے، تو وہ بیت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوسرا قسم پڑھیں گے۔ استثناء غیر مفرغ ہوا تو الا تکرار ہوا تو کیا حکم ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ وَإِن تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ تَفْرِيغٍ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ دَاعٍ فِي وَاحِدٍ مِّمَّا بِإِلَّا اسْتُثْنِيَ وَلَيْسَ النَّصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي۔ شرح بن عقیل دیکھتے ہیں۔ اذا قدرت الا کو تکرار کیا تو لغیر التوکید، توکید کے لیے نہیں، ایسے ہی تکرار کیا تو وہ بولو تو کیا ہے؟ وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا مَا يُقْصَدُ بِمَا قَبْلَهَا مِنَ الاستثناء۔ جیسے یہ تکرار توکید کے لیے نہیں بولو تو کیا مراد ہے؟ وہ تکرار کرنا سے استثناء ہی ہے، مراد وہی ہے، اس سے سمجھنے کا۔ وَلَوْ أُسْقِطَتْ لَمَا فُهِمَ ذَلِكَ، اگر وہ کیا کیے تو یہ الا کو ہٹائے تو پھر اس کا معنی بھی نہیں ملے گا۔ فَلَا يَخْلُو، ایسی حالت ہے الا تو تأکید کے لیے نہیں ہے مراد، الا ہٹائے تو وہ جملہ کا معنی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ فَلَا يَخْلُو إِمَّا يَكُنْ الاستثناء مُفَرَّغًا أَوْ غَيْرَ مُفَرَّغ، دو قسم ہے، مفرغ ہونا غیر مفرغ ہونا۔ مفرغ ہوا تو کیا حکم ہے؟ وہی یہ بیت میں پڑھنے کا۔ فَإِن كَانَ مُفَرَّغًا شَعَلْتَ الْعَامِلَ بِوَاحِدٍ، کسی ایک مستثنیٰ کو عامل سے مشغول بنانے کا، وَنَصَبْتَ الْبَاقِيَ، باقی سب کو نصب دینا۔ مثال ہے ما قام الا زید الا عمرا الا بکرا۔ اور ادھر ایک قابل غور بات یہ ہے، لا يتعین واحد منها لشغل العامل، عامل کا وہ شغل، عامل کا وہ اعراب دینے کا کام ہے نا، اس سے
کہ کوئی خاص نہیں ہوگا، کوئی متعین نہیں ہے کسی ایک پر وہ عمل کر سکتا ہے. بل ایہا شئت شغلت بھی ونصبت الباقیہ، وہ مستثنیات سے کسی ایک کو آپ وہ اعراب سے مشغول بناتے، باقی سب کو نصب دے سکتے ہیں. وہذا معنی قولہ فمع تفریغ الی آخرہ، ای مع الاستثناء المفرغ، استثناء مفرغ کے ساتھ اجعل تأثیر العامل، عامل کا تأثیر بنانے کا فی واحد مما استثنیتہ بإلا، آپ اللہ سے استثناء کرنے والے مستثنیات میں کسی ایک میں عامل کا تأثیر بنا ہو. وانصب الباقیہ، باقی سب کو نصب کرو. پھر ہمیں پڑھنے کا ہے وَإِن كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ غَيْرَ مُفَرَّعٍ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، وہ ہم اگلا بیت میں پڑھیں گے. یہ بیت کا معنی دیکھتے ہیں. وَإِن تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ، توکید کے لیے نہیں، اللہ تکرار ہوا تو. وَإِن تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ، تو کیا کرنا؟ فَمَعْ تَفْرِيغٍ، استثناء مفرغ کے ساتھ. تفریغن بولو تو استثناء مفرغ کے ساتھ التأثیر بالعامل الضعف واحد مما بإلا استثنی. اس میں سمجھنے کا دع التأثیر بالعامل، عامل سے تأثیر کو چھوڑنا، فی واحد کسی ایک میں، مما بإلا استثنی، اللہ سے مستثنیات ہے نا بہت زیادہ، ادھر اللہ تکرار ہوا تو مستثنیات بہت زیادہ ہوگا، اس میں کسی ایک سے عامل کی تأثیر چھوڑنا بولو تو کیا ہے؟ اس میں کسی ایک عمل کرنے کے لیے خاص نہیں رہے گا، اس سے کسی ایک کو، کوئی بھی ایک کو کیا کر سکتے ہیں آپ چن سکتے ہیں، اس میں عمل کر سکتے ہیں. خاص کرنا چھوڑنا وہی مراد ہے، کسی ایک کو عمل سے خاص نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی کیا ہے وہ ایک مستثنیٰ کو عمل دینے کا، وہ استثناء مفرغ میں جو اعراب رہتے ہیں وہ. وَلَيْسَ عَن نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي، وَلَيْسَ عَن نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي بولو تو اس کے باقی سب میں نصب سے وہ کیا ہے بے نیاز کرنے والا نہیں بولو تو کیا مراد ہے؟ لَيْسَ مُغْنِي عَن نَصْبِ سِوَاهُ، لَيْسَ مُغْنِي عَن نَصْبِ سِوَاهُ بولو تو باقی سب میں نصب دینے سے وہ بے نیاز نہیں ہے. وہ مراد کیا ہے؟ وہ ضرور باقی سب کو نصب دے گا، کسی ایک میں عمل دینے کا، پھر باقی سب میں نصب دے سکتے ہیں. وَلَيْسَ مُغْنِي عَن نَصْبِ سِوَاهُ، اور باقی سب میں نصب دینے سے وہ کیا نہیں، بے نیاز نہیں. بے نیاز نہیں بولو تو کیا ہے؟ وہ باقی سب میں نصب دے سکتے ہیں، وہ مراد ہے وہ بیت کا. منصب الباقی کا معنی ہے وہ وَلَيْسَ عَن نَصْبِ سِوَاهُ، مغنی سے مراد. اور ادھر اللہ تکرار ہوا تو، استثناء غیر مفرغ ہوا تو کیا حکم رہے گا وہ بھی سمجھنے کا ہے ہمیں. وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَعَ التَّقَدُّمِ نَصْبَ الْجَمِيعِ حُكُمْ بِهِ وَالْتَازِمِ، وَانصِبْ لِتَأْخِيرٍ وَجِئْ بِوَاحِدٍ منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأولي. استثناء غیر مفرغ ہوا اور اللہ تکرار بھی ہوا تو تأکید کے لیے نہیں، تکرار ہوا تو دو حالتیں ہیں. ایک حالت ہے ان تقدمت المستثنیات علی المستثنى منہ، وہ ایک حالت. دوسری حالت کیا ہوگا؟ ان تاخرت المستثنیات علی المستثنى منہ، نارمل لیول. تو سب سے پہلے ان تقدمت المستثنیات علی المستثنى منہ، مستثنى منہ کے پہلے مستثنیات آ گیا تو کیا کریں گے؟ حکم کیا رہے گا؟ مثال ہے قام الا زیدا الا عمرا الا بکرا القوم، ما قام الا زیدا الا عمرا الا بکرا القوم. یہ مثال میں کیا ہوا؟ وجب نصب الجمیع،
ہر سارے مستثنیات کو نصب دینا واجب ہوگا، موجباً کانا غیر موجب، کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، وہاں پورے مستثنیات کو کیا دینا ہی ہے؟ نصب دینا واجب ہے۔ یہ حالت اولا میں، وہ حالت کیا ہے؟ ان تقدمت المستثنیات علی المستثنی منہ۔ اور دوسری حالت ہے ان تأخرت المستثنیات علی المستثنی منہ، مستثنیات مستثنی منہ کے پہلے آنا، پہلے پڑھے ہم، ابھی کیا ہے وہ نارمل لیول، مستثنی منہ پہلے آئے، مستثنیات لاسٹ آئے، تو وہاں دو قسم ہوگا، موجب ان کان الکلام موجباً، ان کان الکلام غیر موجب۔ ان کان الکلام موجباً، موجب ہوا تو مثبت ہوا تو واجب نصب الجمیع، سارے مستثنیات کو نصب دینا واجب ہوگا، قام القوم الا زیدن الا عمرن الا بکرن۔ غیر موجب ہوا تو کیا حکم ہے؟ عمل واحد منہا، یہ مستثنیات کا کسی ایک میں وہ عمل کرے گا، ونصب الباقی، باقی سب کو نصب دے گا۔ یہ مثال ما قام احد الا زید الا عمرن الا بکرن، ادھر دیکھیے زید میں وہ عمل کیے، اتباع ہوا نا، ما قام احد الا زید، وہاں اتباع ہوا، وہی مختار ہم پہلے پڑھے تھے، وہ عمل اس میں کیا، باقی سب کو نصب دیا، وہی اس میں سمجھنے کا۔ مستثنی منہ پہلے آئے اور مستثنیات بعد میں، وہ نارمل جملہ ہوا تو وہ یہ دو قسم ہیں، موجب ہوا تو وجب نصب الجمیع ہے، غیر موجب ہوا تو اس میں ایک میں وہ نارمل استثناء ہوتے وقت جو اعراب ہے وہ اعراب دیں گے اور باقی سب میں نصب دیں گے۔ تو یہ بیت کا شرح سے ہم سمجھتے ہیں وہ سب۔ فلا يخلو اما ان تتقدم المستثنیات على المستثنى منه او تتاخر، فان تقدمت المستثنیات، مستثنی متقدم ہوا تو وجب نصب الجمیع، سب کو نصب دینا ہی ہوگا، سواء کان الکلام موجبا او غیر موجب، نحو قام الا زیدا الا عمرا الا بکرا القوم، ما قام الا زیدا الا عمرا الا بکرا القوم، موجب اور غیر موجب کی مثال ہے، وہذا معنی قولہ بدون تفریغ، وہ بیت کا معنی ہم لاسٹ رکھیں گے۔ وَإِن تأخرت، مستثنیات متاخر ہوا، مستثنی منہ پہلے ہی آیا، تو فلا یخلو اما یکون الکلام موجبا او غیر موجب، بتایا نا ہم موجب ہونا یا غیر موجب، فإن كان موجبا، موجب ہوا تو وجب نصب الجمیع، فتقول قام القوم الا زیدا الا عمرا الا بکرا، وإن كان غیر موجب، غیر موجب ہوا تو عمل واحد منہا، اس میں کسی ایک میں عمل ہوگا، بما كان يعامل به لو لم يتکرر الاستثناء، اگر یہ استثناء تکرار نہیں ہوا تو کیا عمل دینا تھا وہی عمل دیں گے، فیبدل مما قبل، اس کے پہلے والا اس میں سے یہ بدل رہے گا، وہ المختار، ہم پہلے پڑھے تھے وہ، او ینصب، نہیں تو نصب دے سکتے، وہ قلیل کما تقدم، پہلے پڑھے ہم، وَأَمَّا بَاقِهَا، باقی سب کسی ایک میں وہ اعراب دیں گے، استثناء غیر موجب ہوا تو کیا اعراب دینا تھا وہی اعراب دیں گے، وَأَمَّا بَاقِهَا فَيَجِبُ نَصْبُهُ، باقی سب میں نصب دینا واجب ہوگا، وَذَلِكَ نَحْوُ مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرًا، یہ مثال میں کیا ہوا، فَزَيْدٌ بَدَلٌ مِّنْ أَحَدٍ، وہ معلوم ہوگا سب کو، وَإِن شِئْتَ أَبْدَلْتَ غَيْرَهُ مِنَ الْبَاقِينَ، یہ زید کو ہی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک مستثنیٰ کو لینا کافی ہے، وَمِثْلُهُ قول المصنف، مصنف بیت میں بھی ایک مثال لائے تھے، لم یفو الا امرؤ الا علی، الا امرؤ، یہ بدل من الوا، لم یفو میں وہ واو الجماعت ہے، وہاں ایک فاعل ہے نا، وہ فاعل سے بدل ہے یہ امرؤ، پھر یفو، وہذا معنی قولہ، یہی ہمیں وہ بیت سے سمجھنے کا، وانصب لتأخیر سے لاسٹ تک مراد کیا ہے، وانصب المستثنیات کلہا، ہر مستثنیات کو نصب دینے کا، اذا تأخرت عن المستثنى منہ، مستثنی منہ سے وہ متاخر ہوا تو، ان کان الکلام موجبا، وہ پہلے پڑھے ہم نے ادھر ہی پڑھے، کلام موجب ہوا تو وجب نصب الجمیع، وان کان غیر موجب، غیر موجب ہوا تو فجب
بواحد منها معربا، غیر موجب ہوا تو اس میں کسی ایک میں وہ عمل کرے گا، اور لو لم يتکرر مستثنیٰ والونصب بالباقی، باقی سب میں نصب بھی دے گا۔ اور بیت میں ایک وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكْمُ الْأَوَّلِ، ایسا ایک جملہ بھی ہے، اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں۔ بولو تو حکمہ، بولو تو یہ ایک مستثنیات تکرار ہوا تو وہ سب کا حکم فی القصد معنی میں حکم الاولی، پہلا مستثنیٰ کا وہی حکم رہے گا۔ بولو تو وہ استثناء کا معنی سب میں رہے گا، یہ تکرار ہوا تو، یہ تاکید کے لیے نہیں ہے نا، غیر تاکید ہے تو وہ مستثنیٰ کا معنی ہی رہے گا ہر مستثنیٰ میں۔ ان ما یتکرر من المستثنیات، مستثنیات سے جو تکرار ہو رہا ہے، حکمہ فی المعنی، معنی میں اس کا حکم حکم المستثنی الاول، کیونکہ یہ مثال میں تاکید کے لیے نہیں، اس لیے سب کو استثناء کا معنی ہی رہے گا۔ فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لِلْأَوَّلِ، تو پہلا مستثنیٰ کے ساتھ کیا ہوا وہی رہے گا۔ من الدخول والخروج، من الدخول والخروج بولو تو استثناء سے وہی ہوگا، وہ جملہ میں شامل کرنا یا وہ جملہ سے نکال دینا وہی ہوتا ہے استثناء سے۔ دیکھتے ہیں مثال، فَفِي قَوْلِكَ قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرًا، قام القوم سب لوگ کھڑے ہوئے الا زید کے سوا، پھر زید کے سوا بولو تو یہ زید کو اس سے نکال دیے، وہ کھڑے رہے نہیں، وہی حکم رہے گا، وہی معنی رہے گا عمر بکر، وہ سب کو اس سے نکال دیں گے۔ الجمیع مخرجن، سمجھتے ہیں ہم، آسان ہے وہ۔ وفی قولک ما قام القوم الا زید الا عمر الا بکر میں کیا ہے، ما قام القوم کوئی کھڑا رہا نہیں، الا زیدن مگر زید کھڑا رہا، تو زید یہ جملہ میں شامل ہے۔ اسی طرح باقی مستثنیٰ بھی الا عمرن الا بکرم بولو تو وہ بھی الجمیع داخل وہ جملہ میں داخل ہوں گے۔ وَكَذَا فِي قَوْلِكَ مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ إِلَّا عَمْرٌ إِلَّا بَكْرٌ بولو تو الجمیع داخل، وہ بھی ما قام احد الا زید کھڑا رہا ورنہ مراد باقی سب اس میں شامل ہوگا، الا عمرن الا بکرن بولو تو وہ تو معنی سمجھانے کے لیے وہ بیت کا معنی دیکھتے ہیں، یہ دونوں قسم سمجھنے بعد۔ ودون تفریغ، استثناء غیر مفرغ ہوا تو مع التقدمی، مع التقدم بولو تو وہاں دو حالت ہے نا، ایک حالت کیا ہے، ان تقدمت المستثنیات علی المستثنى منہ، متقدم ہوا تو احکم نصب الجمیع حکم بھی، وہ سارے مستثنیات کو نصب دینے سے حکم دو، والتزم وہ واجب بھی کر لو، بولو تو وہاں ہے مستثنیات مستثنی منہ کے پہلے آنا اور کیا ہونا، کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، وہاں نصب ہی ہے، نصب دینا ہے، وجب نصب الجمیع ہے حکم۔ اور مستثنیات متاخر ہوا، مستثنی منہ پہلے ہی آیا، مستثنیات بعد میں آیا تو کیا حکم ہے دیکھتے۔ وانصب للتأخیر، متاخر ہوا بولو تو مستثنیات متاخر ہوا تو نصب دینا، وجئ بواحد منہا کما لو کان دون زائد، اور نصب دینا بولو تو وہ سارے مستثنیات کو نصب دینا ہی ہے، اور اس کے ساتھ وہ مستثنیات سے کسی ایک کو لانا، کما لو کان دون زائد، اگر ادھر یہ استثناء کا تکرار نہیں ہوا تو یہ اس کے ساتھ یہ جملہ استثناء غیر مفرغ کے ساتھ جو اعراب ہوگا وہی اعراب، وہ غیر مفرغ میں آنے والا یہ مستثنیٰ کو جو اعراب ملنے والا تھا وہ اعراب دینا ہے، یہ مستثنیات سے کسی ایک کو، باقی سب کو نصب دینا۔ مثال ہے ادھر لم یفو الا امرؤ الا علی، لم یفو میں باب الجماعت ہے نا، وہ فاعل سے بدل ہے الا امرؤ، اور الا علی وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا تکرار۔ وحکمها، یہ سارے مستثنیات کا حکم فی القصد معنی رکھنے میں کیا ہوگا، حکم الاول سب سے پہلے والا وہی جملہ کا معنی ہوگا، بولے تو فرسٹ مستثنی ہے نا اس کا معنی جو رہتا ہے وہی معنی ہے، باقی مستثنیات کا معنی وہ ہم لاسٹ شرح کے آخری میں پڑھے تھے۔ تو آج ہم پڑھے یہ مستثنی الا تکرار ہونا
تکرار ہونے کے ساتھ استثناء غیر مفرع ہوا تو کیا حکم رہے گا وہ پڑھ رہے تھے ہم۔ اس میں ہم دو حالتیں پڑھے، مستثنیات، مستثنی منہ کے پہلے آیا تو کیا ہوگا، وجب نصب الجمیع، کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو پورے سب کو نصب دینا ہی ہوگا، واجب ہے۔ اور دوسری حالت میں مستثنی منہ، مستثنیات آخری میں آئے، مستثنی منہ پہلے آئے تو کیا حکم ہے، وہاں موجب ہوا تو وجب نصب الجمیع، سب کو نصب دینا ہی ہے، اور غیر موجب ہوا تو مستثنیات میں کسی ایک میں وہ اس کا اعراب دیں گے، مستثنی باللہ کا وہ اعراب، جیسے یہ تکرار نہیں ہوا تو کیسا رہے گا، وہی حکم رہے گا ایک مستثنی کو، باقی سب میں نصب واجب ہوگا، وہ پڑھے ہیں ہم۔ بہت آسان ہے، مثال سے وہ حکم سمجھیں گے تو پھر اس میں زیادہ کچھ سمجھنے کا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔